باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب میری ساتھیوں؟ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت، رحمت اور فضل ہم سب پر عطا کرے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہمیں رکھے، آمین۔ قرآن کی محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے۔ تلاوت پیش کریں گی بہن عبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ روم آیت نمبر 30 سے 33 سے 36 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو علم نافع عطا کرے۔ میں اب دعوت دیتی ہوں تفسیر کے لیے ہماری پیاری اور عزیز ٹیچر ڈاکٹر فرحت عائشہ صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا سورۃ الروم چل رہا ہے اور اس میں ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ 35 آیت تک دیکھ چکے ہیں، اور اس کا موضوع میں اپنے آپ کو سب کو ریمائنڈ کرا دوں کہ اس کا موضوع جو سورہ روم کو ہم انڈر ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کہ بہت جلد جنگ بدر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصرت نصیب کرنے والے ہیں۔ وہ کہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف کا ماحول تھا، 5 نبوی کا دور ہے، اور جس وقت کی صورت نازل ہوئی تھی اور کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی امید کی، لیکن اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور نصرت کی تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ اضطراب میں تھے، بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی تھی، اور روم کی بھی فتح ہے جس میں عیسائیوں کو وقتی طور پر سپریسڈ کر دیا گیا تھا، لیکن ود ان شارٹ پیریڈ وہاں پر سکسیس آنے والی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ روم کو ہم نے سورہ دلائل کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف دلائل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بشارت دے رہے ہیں، اور اپنی توحید کے اور جو ہے نا قیامت کی نشانیاں اور اپنی نیچرز کی یعنی آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کا ایمان پختہ کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے بعد ہم اس کے مخاطبین ہیں، تو ہم اپنے لیے ان دلائل کو ایمان بڑھانے کا ذریعہ اور عمل کرنے کے لیے نیت سے دیکھتے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 35 تک ہمارا تقریباً جو ہے نا خلاصہ ہو چکا ہے۔ آگے سے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ
کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک اس میں کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے کہ نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہے کہ اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی دلائل پیش کرنے کے بعد میں ہمارے شرک کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ تمام نعمتیں جو رب العالمین کی طرف سے آتی ہے تو ہم اسے قریبی جو ہے نا معبودوں کے نظر و نیاز کے اور وغیرہ کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ فلاں مصیبت حضرت فلاں کے ذریعے سے دور ہوئی، آستانے پر صدقہ دینے سے ٹلی، اس طریقے کے جو الفاظ نعوذ باللہ استعمال ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قطعی بھی پسند نہیں ہے۔ تو ماڈرن زمانے میں ہم ایک دوسرے کو میری آئیڈیا تھی، میری کریڈٹ ہے، میں نے اسے ریفر کیا تھا، فلاں ڈاکٹر نے اس کی چیز کی جو ہے نا مجھے شفا عطا فرمائی، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ذریعے بناتے ہیں لیکن اصل اقتدار صرف اور صرف رب العالمین کی طرف ہے۔ تو اپنے لیے عمل کے پوائنٹ لکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے تو پہلا شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں فلاں مصیبت سے بچ گئی، میں بڑی ہوشیار ہوں، میں بڑی ٹیلنٹڈ ہوں، یہ نہیں، صرف اور صرف بڑے سے بڑے ہوشیار اور ٹیلنٹڈ کے بھی دماغ اللہ چاہے تو بند ہو جا سکتا ہے لاسٹ مومنٹ پہ۔ they will never get any idea کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے۔ تو کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑے کام بھی کروا سکتا ہے، یہ صرف اور صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں، جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومنو، کیا کرنا چاہیے؟ یہ تمام نشانیاں دیکھ کر، اور یہ کرنے کا کام ہم پچھلی صورتوں سے کنٹینیوس چلتے جاتے ہیں کہ شرک کرنے کی وجہ سے جو بھی اثر ہماری زندگی میں پڑے گا وہ پھر مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ پلس اس میں رزق کی جو بات بتائی گئی ہے اس میں ہماری عقل کا، ہمارے ٹیلنٹ کا اور ہمارے بہت زیادہ یعنی رابطے رہنے کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اللہ کشادہ رزق بخش دیتا ہے۔ یہ دونوں باتیں بھی شرک میں شمار ہوں گی کہ بندہ اپنے رزق کے ذریعے کو یا اپنے کسی فراوانی کے ذریعے کو اپنے اوپر کو جو ہے نا واہ واہی کرائے یا اپنے آپ کو اس کا جو ہے نا یہ کرے، کریڈٹ دینے لگے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ شرک نہیں کرنا ہے، شکر کرنا ہے، کاف کا فرق ہو جاتا ہے اور بہت بڑا جو ہے نا رد و بدل آ جاتا ہے۔ یہ دو باتیں اگر اس طریقے سے ہم شکر نہیں کریں گے تو اوپر آیت میں بتا دیا گیا کہ مصیبت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق کو کشادہ کرے اور ہمارے ایمان کو بڑھا دے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شرک نہیں بلکہ شکر کرنے والے بن جائے۔ بس اے مومن رشتہ داروں کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح پانے کی بہت ساری ہم لوگوں نے کی حاصل کی تھی، یہاں پر شرک سے بچنا اور مومن یعنی رشتہ داروں کا حق دینا، مسکین اور مسافر کو حق دینا، یہ بھی فلاح پانے والوں کی میں سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مفلحون میں شمار عطا فرما دیجئے اور ہمارے رزق کو کشادہ فرما دیجئے، اور عباد اللہ کے ساتھ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا لوگوں کے بھی حقوق جو ہے نا ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں جو بھی رزق ہے میرا ہے میں ہمیں اس کو دبا کر بیٹھیں گے بولے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ جو بھی مال ہمیں دیا جاتا ہے اس میں تمام ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، مسکین اور مسافروں کا اس پہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکول ڈسٹریبیوشن آف جو ہے نا اس کا کیا بولیں گے رزق کو کنسیڈر کرتے ہیں، اسی لیے زکوٰۃ کے ذریعے سے اور جو ہے نا صدقات کے ذریعے سے اور اس طریقے سے تحفے تحائف کے ذریعے سے اور یتیم اور مسکینوں اور رشتہ داروں کا حق رکھے ہیں۔ ہماری دنیا میں بھی اس کا حق ادا کرنا ہے اور مرنے کے بعد بھی، یاد رکھیے مرنے کے بعد بھی وراثت میں ان کا حق نکلتا ہے۔ تو ہمیں ڈنڈی نہیں ماننا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ایسا محسوس کریں ہاں اب ریلیف ہے، اب سب ہمارے پر انڈر میں، بلکہ ہم ان کی زندگی میں ہی ہم اتنا خوش رکھیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، ہم رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرتے رہیں۔
یہ طریقہ بہتر ہے کس کے لیے؟ خوشنودی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گڈ نیوز بھی ہے، اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ تو جو سود تم دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، ان کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی سے حاصل کرنے کے لیے ارادے میں دیتے ہو، اسی کے دینے میں در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہو۔ تو یہ جو رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو یہ دیا جائے گا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی سے جو دیا جاتا ہے، اسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی راہ میں کنسیڈر کرتے ہیں اور اسے صدقات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو سود جو جس کا اپوزٹ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک غیر پسندیدہ عمل ہے، جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ چیزیں دیکھ لیتے آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک کمپیریزن اسٹڈی کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا صدقہ کو اور لوگوں کو شیئر کرنے سے ڈرتے ہو، ویراز تم لوگ سود میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ جو یہ ایک گلیمر والی چیز، جو ریپ اپ کری ہوئی شوگر کوٹڈ چیز ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے سود کے نام سے، یہ بہت زیادہ کیا بولیں گے اکنامکس کی، جو ہمارے معاشرے کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے، پلس جو ہے نا معاشرے کے لیے بھی یہ جو ہے نا بہت زیادہ کرائسس کا روٹ کاز بنتا ہے جب ہم سود پر، کیونکہ کوئی تجارت نہیں کی جا رہی، اگر عقل سے کام لیے جائے تو سود ہے کیا؟ سود یہ ہے کہ مال سے مال کو بڑھا دیا جاتا ہے، تم میرے کو اتنے پیسے دو، میں تمہارے کو اس کے بدلے میں اتنے پرسنٹیج بڑھا کر دے رہی۔ کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، کوئی ڈیلنگس نہیں ہو رہی، کسی چیز کی تجارت نہیں ہو رہی، پیسے کو پیسہ، جس کی وجہ سے انسان کی جو ہے نا معاشرے میں کیا ہے، چیزوں کی ڈیولپمنٹ ہونے کے بجائے انسان میں لالچ ہو جاتی ہے، اور انسان ایک دوسرے کا خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے معاشرے کا بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو سود جو ہم لیتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور اس کا کمپیریزن جو ہے نا، لوگ کیا بول رہے تھے، سورہ بقرہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈیفرنس کیا ہے، ہم تو سود اس طریقے سے لیتے ہیں جیسے کہ ایک تجارت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا جو اگزامپل مفسرین بتاتے ہیں کہ انسان جو ازواجی تعلق قائم کرتا ہے، اگر وہ نکاح کے بغیر قائم کرے تو وہ زنا میں شمار کیا جاتا ہے، اور نکاح کے ساتھ کیا جائے تو وہ جو ہے نا پھر رحمت اور مودت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ڈیفرنس ہے سود کے کاروبار میں اور تجارت کے کاروبار۔ دیکھنے میں دونوں بھی پروفٹ نظر آ رہے، وہ بھی دونوں میں ریلیشن شپ نظر آ رہا، بٹ نکاح کے بول سے اس میں زمین اور آسمان کا فرق آ جاتا ہے، اور سود اور تجارت میں بھی اتنا ہی، اس سے بھی زیادہ بھیانک جو ہے نا، وہ بھی زنا سے بھی معاشرے میں بے حیائی اور جو ہے نا فتنہ پیدا ہوتا ہے، سود سے بھی معاشرے میں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو لے رہے، ہم کسی کا برا نہیں کر رہے بولے تو آج یہ مقام ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے لیے توبہ کریں۔ ہر وہ چیز کو چھان چھپٹ کر سامان لانے کے بعد کیڑے ہیں کیا نکالتے ہیں، تو مال میں بھی جب ہم تجارت کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھنے کی ہماری ضرورت ہے۔ اور زکوٰۃ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاشرے میں جو ہے نا امن آتا ہے۔ جب ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے محبت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں۔ اور غریب بھی جب پیٹ بھر کر کھا کر سوتا ہے، تو امیروں کو دیکھ کر اس کے اندر دشمنی نہیں پیدا ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر ڈاکو گیری جسے بولیں گے، یا قتل کے جو واردات پیش آتے ہیں، بھوکے اور اس طریقے کے مفلس لوگ سوسائٹی میں بننے سے بنا۔ تو کمپیریزن سٹیٹ اپنے دماغ میں بنا لے کہ سود کتنی غلیظ چیز ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات کتنی بڑی چیز ہے، اور اس میں صلہ رحمی وتھ ریلیشن شپس کے ساتھ کنشپس کا بھی اس میں معاملہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں اپنے کمزور ساتھیوں کو لے کر چلنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اگر محروم رکھا ہے وقتی طور پر، اور اللہ بدلنے پر قائل ہے کہ وقتی طور پر کوئی امیر ہے تو اس کو ود ان شارٹ پیریڈ اللہ تعالیٰ اپنے حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو ہاتھ پکڑ کر تھام کر لے کر چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 40 میں، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہے؟ سورہ روم چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دلائل پہ دلائل، ایک سے ایک دلیل پیش کر رہے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدر، یہ آیتیں پڑھتے ہوئے دل سے یہ آواز نکالتی ہے، یہ اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا کبیر ہے، اتنی عظمت والا ہے، بے شک ہم نے اس کا حق ادا ہی نہیں کیا جیسا کہ اس کا حق ادا کرنے کا ہے۔ کتنا بڑا رب ہے کہ وہ پالتا بھی ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ مجھے موت بھی دینے پر قادر ہے، وہ پھر سے مجھے زندہ کرائے گا، اور پھر
اللہ ताला फरमाते हैं कि वो शरीक जिसको हम ठहराते हैं अल्लाह के मद्दे मुकाबल, वो मसरूफियात ज़िंदगी जो मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुकने से रोक जाती है, कहीं वो मेरे मेरे बुत ना बन जाए मेरी ज़िंदगी में। हम गोया के डायरेक्ट तो शिर्क नहीं करते, लेकिन कुछ बुत हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होते हैं जिसके मरकज़ के बनाकर हम उसके अतराफ में आर्टिकुलेट करते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें पाकीज़ा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और तौहीद पर हमें कायम कर दे। पाक है वो और बहुत ही बाला बरतर है उस शिर्क से जो तुम लोग करते हो। खुशकी और तरीब में फसाद बर्पा हो गया है लोगों को अपने हाथों की कमाई से, ताकि मजा चखाए उनको उनके बाज अमाल का, शायद कि वो बाज आ जाएं। कोई भी मुसीबत आती है तो अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे और आपको अपनी तरफ झुकाना चाहते हैं। कभी भी कोई मुसीबत जो है ना ये नहीं रहती कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना मुझे और आपको मुसीबत के जरिए से, मुसीबत एक ब्लेसिंग्स है एक्चुअली। अगर हम पढ़ें इसकी तमाम चीजों का मुताला करने के बाद एक चीज हमारे सामने आती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जब हमें मोहब्बत करते हैं, अपने सामने झुकाना चाहते हैं, तो एक तरह की मुसीबत जो मुझे अल्लाह के सामने सरेंडर करा दे, जो मुझे अल्लाह के सामने रोने पर मजबूर कर दीजिए, याद रखिए कि वो मुसीबत नहीं, वो अल्लाह सुब्हाना ताला का प्यार है, जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे और आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। क्योंकि हम खुशी में अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने इतराने लगते हैं और भूल जाने लगते हैं। और जब जब ये दो डेफिनेशंस मैंने अपने लिए लिख रखे हैं कि वो मुसीबत जो मुझे अल्लाह के सामने झुका दे, वो मुसीबत मेरे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं उठते बैठते रोते आंसू जा रहे हैं, अल्लाह से दुआ करते जा रहे हैं, वो एक्चुअली ब्लेसिंग है। वो हमारे नामाए अमाल को साफ करती है और आखिरत में हमारे दर्जे बुलंद करती है। दुनिया की मुसीबत तो आर्जी है, ऐसे भी टल जाने वाली है, लेकिन वो मुसीबत ब्लेसिंग है। ऑन द अदर हैंड, सेकेंड इंपॉर्टेंट जुमला नोट कर लीजिए कि वो खुशहाली जो मुझे रब से दूर कर दे, वो खुशहाली जो मुझे रब से दूर कर दे, रब की इबादतों से दूर कर दे, फराइज नमाज से दूर कर दे, तो फिर यकीन मानिए कि वो खुशहाली नहीं हो सकती, वो एक टेस्ट होगा। क्योंकि अल्लाह कभी देकर आजमाता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला कभी लेकर आजमाता। बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से मुझे और आपको इसका डर महसूस डर होना चाहिए कि देखिए अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि लोगों ने अपने हाथों की कमाई से ताकि मजा चखाएं उनको उन बाज अमाल का, शायद कि वो बाज आ जाए। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको पाक करने के लिए ये सारी चीजें पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमें इसके जरिए से पाक होने की तौफीक अता फरमाए। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि जमीन में चल फिर कर देख लो, पहले गुजरे हुए लोगों का क्या अंजाम हुआ है, इनमें अक्सर मुशरिक ही थे। बस ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख मजबूती के साथ जमा दो इस दीन रास्त की सिमत में, कबल उसके कि वो दिन आ जाए जिसके टल जाने की सूरत अल्लाह की तरफ नहीं है। उस दिन लोग फटकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जिसने कुफ्र किया है उसकी कुफ्र का वबाल उसी पर रहेगा, और जिन लोगों ने नेक अमल किया है वो अपने ही लिए फलाह का रास्ता साफ कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों को, अमल साले करने वालों को अपने फजल से जजा दे। यकीनन वो काफिरों को पसंद नहीं करता। ये सारी दलाइल पेश करके अल्लाह सुब्हाना तआला फिर क़यामत का मंजर कशी कर रहे हैं कि जो अमाल हम कर रहे हैं वक्ती तौर पर हमें नजर नहीं आ रहा है कि इसका क्या बेनिफिट है, अल्लाह कितना हमसे नाराज है, कितना हमसे खुश है, लेकिन वो जब क़यामत की घड़ी आ जाएगी तो वो हमारे सामने ईमान, अजर या सजा के रूप में हमारे सामने आएगी। अल्लाह ताला हमारे नामाए अमाल को इतना खूबसूरत बना दे, इतना खूबसूरत। उस दिन भी हम खबर के बयान में पढ़ रहे थे, जब खबर के अंदर हम रहेंगे तो नामाए अमाल हमारे खूबसूरत बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए कि हम दुनिया में इतने खूबसूरत अमल करने लगे कि हम उससे तसव्वुर करके हमारे अंदर खुशी महसूस हो जाए, और हमें अल्लाह ताला बुरे अमाल से बचा ले, क्योंकि फिर वो भयानक शक्ल में हमारे सामने खबर में भी पेश होंगे और हशर में भी हम उससे देखकर सिर्फ और सिर्फ रश करने वाले और रोने वाले बनेंगे, और अल्लाह की मोहब्बत बिल्कुल हमसे छुनके, क्योंकि इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरून, वो कायनात का मालिक है, वही तमाम चीज थामे हुए है, वही चीज का ओनर है, सस्टेनर है। फिर अगर वो नाराज हो जाता है तो हम कहाँ के रह जाते। अल्लाह ताला हमें कुफ्र और शिर्क से महफूज रखे, शुक्रगुजारी के साथ लोगों का हक अदा करने वाला बना दे। और उसकी निशानियों में से ये भी है कि हवाएं भेजता है बशारत देने के लिए और तुम्हें अपनी रहमत से बहरामंद करने के लिए, और इस गर्ज के लिए कि कश्तियां इसके हुक्म से चलें और तुम इसका फजल तलाश करो और उसका शुक्रगुजार बनो,
تمام فضل کو دیکھ کر کرنا کیا ہے, اگر ورڈ شکر کو آپ ہائی لائٹ کر لیں, اس سے پہلے بھی ہم نے نوٹ کر لیا تھا کہ ورڈ شکر قرآن کا بہت امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جس طرح متقی کی اہمیت ہے, اسی طرح شکر گزاروں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتوں کو وسیع کر دیتے ہیں. کل سورہ نمل میں بھی ہم نے اس چیز کو دہرا لیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر گزاروں کو, حضرت سلیمان کا اگزامپل دیکھ کر کیا اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. ابھی سورہ سبا میں بھی ہم پڑھنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا چیز نعمت نہیں دی تھی, کہ ہر چیز دنیا کی, جو فزیکل ہیلتھ کے لحاظ سے دیکھ لیجیے, مال کے لحاظ سے دیکھ لیجیے, رعایت کے لحاظ سے دیکھ لیجیے, یعنی آج کے بیسٹ سپر جو ہے نا ملینئر بلینئر کو ایک لمیٹڈ چیزوں کے اختیار حاصل ہے, لیکن سلیمان علیہ السلام کو جو اختیار دیا گیا تھا وہ ہواؤں پر دیا گیا تھا, وہ جنوں پر دیا گیا تھا, وہ دنیا کی مخلوقات کے کئی ایسی چیزوں کے اوپر حاوی تھے, ہواؤں کو ان کے حکم کے تابع کر دیا تھا. اتنے بڑی اقتدار دینے کے باوجود بھی ان کا جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت شکر گزار. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازے اور اس کا شکر گزار بنے, اور اس کی طرف رجوع کرنے والے اور جنت کے لیے خرچ کرنے والے بنے. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کی قوم کی طرف بھیجا ہے, اور ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے ہیں, پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا ہے, اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. بے شک اللہ زمانے میں ظالموں کو ختم کرتے ہیں اور مومنوں کی فتح نصیب کرتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ شاید دیر ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک ہر چیز کا وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مومنوں کی مدد اور فتح اور نصرت سے نوازے, اور ہمیں وہ وقت دکھائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو اس چیز کا اللہ تعالیٰ حق ادا کرے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا حق نافذ ہو جائے, اور ہم تمام مل کر اللہ کی تمام شریعت پر عمل کرنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں, ایک نئی سائیکل, پیچھے ہواؤں کا ذکر ہوا تھا آیت نمبر 46 میں. ہاں, اب یہاں پر پانی کا رین واٹر سائیکل, یہ بھی دلائل میں سے بار بار نوٹ کر لیجیے یہ, کیونکہ ہم کو موضوع سے ریلیٹ کرنا ہے. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, اور پھر وہ بادل اٹھاتی ہے, اور پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے, اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے, تو یکایک وہ جوش و خرم سے خوش و خرم ہو جاتے ہیں, اور حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہا تھے. وہ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کو مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھائے, یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کل بھی ہم نے یہ موضوع کو دیکھ لیا تھا کہ کبھی بھی ہمارے نزدیک بے جان چیز سے جان نکلتی ہے تو یہ کس چیز کی قیامت کی قائم ہونے کی اور مردوں کو زندہ کرنے کی ایک نشانی بن جانا. اب ہم 2/3 قرآن پڑھ چکے ہیں, بہت ساری اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اب ہم اپنے اطراف میں انالائز کر دینا کہ اللہ, کئی ایسے پکچر آپ واٹس ایپ پہ بھی آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا میں, کہ پتھر میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ہریالی نکالنے پر سبحان اللہ قادر ہیں. تو یہ قیامت کی نشانی اور مردوں کو زندہ کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں. اور یہ جو ہواؤں اور بادلوں کا ہے, ہم سورہ رعد میں ڈیٹیل میں پڑھ کر آئے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بارش کے سائیکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے. تو کرنا کیا ہے, مفسرین بار بار اس چیز کو کمپیئر کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ جو بارش ہے وہ اب قرآن کی آیتوں کی بارش ہے. جس طریقے سے بنجر زمین جو ہے نا بارش کے سائیکلز کی وجہ سے, بارش کے خطروں کی وجہ سے ایک جو ہے نا خوش و خرم ہو کے جھومنے لگتی ہے, یعنی فصل نکلنے لگتی ہے, اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جب دل پہ پڑتی ہے تو بندہ مومن ایک نئی زندگی اور ایک نئی نظریے کے ساتھ زندگی گزارنے لگتا ہے, جس میں کوئی کفر نہیں, کوئی شرک نہیں, نہ کوئی ناشکری. وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا سیکھ لیتا ہے, اور اللہ کا ہر حال میں شکر گزار بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ پھر کفر کرنے لگ جاتے ہیں. نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. قرآن کی بہت والی عظمت والی آیتوں میں سے یہ آیت شمار کی جاتی ہے کہ یہاں مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہیں. تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر بات سن کر میرے اور آپ کے دل میں اثر نہیں ہو رہا تو قرآن کے نزدیک
ہمارے دل اللہ نہ کرے مردہ ہے. قرآن سنتے جا رہے ہیں اور عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی, کئی سالوں سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارا وہی رویہ ہے, وہی ڈریسنگ سٹائل ہے, وہی بات کرنے کا سٹائل ہے, وہی ہماری عبادت کا ذریعہ ہے, وہی ہمارے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز ہے, صرف اور صرف ہم ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں, ہم اس کا ریئل ایسنس نہیں حاصل کر رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سن لیجئے, تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. یعنی کہ یہاں مردوں سے وہ مراد ہے جو وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہیں, جن کے اندر اخلاقی زندگی کی رمق بھی باقی نہیں رہی ہے, جن کی بندگی نفس اور ضد اور ہٹ دھرمی ان کی صلاحیت ہی ختم کر دیتی ہے. میری نفس, میری ضد, میری ہٹ دھرمی اور میرے بابا اجداد کا جو دین ہے میں اسی کو سنبھال کر چلوں, آدمی کو حق سمجھنے اور قبول کرنے کے قابل نہیں بناتی. اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے. اس چیز کو میں واپس اور ایک بار پڑھا تھا, فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اس کا مطلب ہوتا ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. کبھی بھی قرآن کی کوئی بھی آیت ہو اور ہم اثر نہیں محسوس کرتے تو رونا آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو, کیونکہ قرآن پڑھنے کے اثر سے ہمارے دلوں کو نرمی آنی چاہیے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ بہت زیادہ خوف دلانے والی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ویسا ہی سننے والا بنا دے جیسا سننے کا اللہ تعالیٰ نے حق بنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں. اس زمانے کے جو مشرکین تھے سن کر اس طریقے سے نظر انداز کر کے چلے جاتے تھے, ان لوگوں پہ بھی مراد کیا گیا ہے. بہروں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں پر ایسے قفل چڑھا دیے ہیں کہ سب کچھ سن کر بھی وہ کچھ نہیں سنتے. پھر جب ایسے لوگ یہ کوشش کریں کہ دعوت حق کی آواز سرے سے ان کے کان میں پڑنے ہی نہ پائے اور دائی کی شکل دیکھتے ہی دور بھاگنا شروع کر دیں, تو ظاہر ہے کہ کوئی انہیں سنا ہی کیسے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بننے سے محفوظ رکھے اور حق کو ایکسیپٹ کرنے والے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رو کر زندہ ہونے کی نشانی بتا دے کہ وہ بنجر زمین, وہ پتھر, وہ چٹیال میدان جو سورہ بقرہ میں پڑھ کر ہے, کتنی بھی بارش ہو کوئی بھی نہیں ہو رہا. ویراز کوئی اچھی چیز اوپر یہ ماؤنٹینس ایریا رہتا ہے, ہل اسٹیشن ہوتا ہے, تھوڑی سی بارش آندے گرینری ہم ماؤنٹینس ایریا پہ جانے کی کوشش کرتے, گھومنے کے لیے کہاں جا رہے ہو, ہم ہل اسٹیشن پہ جا رہے, کیوں, وہاں کی زمین بہت سرسبز ہوتی ہے. تو قرآن نے خود اس کی مثال پیش کی ہے کہ مجھے اور آپ کو ان ہل اسٹیشنز کو دیکھ کر, ان نظاروں کو دیکھ کر اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ان ہریالے باغوں کی طرح کر دے جس کا آیات کا تھوڑا سا پانی پڑتا ہے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, ہم اپنی پچھلی زندگی پہ ندامت محسوس کرنے لگے اور آئے کے لیے اچھے ارادے اور اچھی نیتیں کر کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, اور نہ تم اندھوں کو ہی ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر دکھا سکتے ہو. قرآن کے روپ میں, قرآن کی نظر میں کون ہے اندھے, ہم اس پر بھی بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں. اس پہ اسائنمنٹ بھی دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون اندھے ہیں. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور سر تسلیم خم کر دے. کرنا کیا ہے, نہ مجھے اندھے بننا ہے, نہ مجھے بہرے بننا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں نہ مردے بننا ہے. تو کرنا کیا ہے, ہر جو بات سنی جا رہی ہے, جو بتائی جا رہی ہے, جو پڑھی جا رہی ہے, اس پر ایمان لانا ہے. چاہے سمجھ عقل اسے تسلیم کر رہی ہو نہ کر رہی ہو, وسوسے آ رہے ہو, ڈسٹریکشن ہے, لیکن اللہ تو حق ہے, اللہ تیری بات حق ہے اور میں تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے والا بنا دے. اللہ ہی تو ہے جس نے ذوف کی حالت سے تمہیں, پھر ہمارے لائف آف اس کو ڈسکرائب بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ کر آئے تھے, پوری لائف سائیکل اللہ تعالیٰ کیسا اسٹیجز سے اللہ تعالیٰ ہم کو بتایا. سورہ مومن میں ہم کیا پڑھے, پورا ایمبریولوجی پڑھ کر آئے کہ کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر ماں کے پیٹ میں پیدا کرا. یہ جو زندگی کی جو نشانیاں ہیں, ہمارا جوان ہونا, ہمارا بوڑھاپا کے قریب چلے جانا, ہم بوڑھے کو بڑھاپا حاصل کر لیتے ہیں, پھر ہم کمزور اور لاغر بستر پہ پڑے رہتے ہیں. تو یہ تمام اسٹیجز آف لائف بھی اللہ کی دلائل میں سے وہی ہے جو تمام سائیکلز کو کیری کر رہا ہے. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے ذوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی. کیا تھے اندر, ایک الگ تھے, جو زیادہ ہم پھرے کرے تو پریگننٹ لیڈیز کو پھرو نہ کو حمل ضائع ہوتا ہے نا, ایک کمزوری کی حالت. پھر جس نے ذوف کے بعد تمہیں قوت بخشی, بچپنا نکلا, اس کے بعد میں پھر جوانی ہمارے پاس آئی, جو بچپن میں ہم کو ایک بوٹل کا ڈھکن بھی نہیں کھولنا آتا, اب ہم بولتے مما پلیز ہیلپ می نا. پھر وہاں سے ہم لوگ اتنی جوانی کا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قوت دینے والے بنے. پھر اس قوت کے بعد پھر تمہیں ذوق اور بوڑھا کر دیا.
یہ لائف کے سٹیجز کو ہم خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں کہ ہم جس طریقے سے جوانی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنے رنگ روپ پر اترانے لگتے ہیں، اسی طریقے سے بڑھاپا بھی ہماری ایک سٹیجز آف لائف ہے. یہ نشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اور اس پر بھی ہمیں تدبر کرنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم کرنا ہے. نہ کوئی ہمیشہ بچپن رہ سکتا ہے، نہ کوئی ہمیشہ جوان رہ سکتا ہے، اور نہ کوئی ہمیشہ بڑھاپا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کا اسٹیج تو اللہ سے ملاقات کا اسٹیج ہوتا ہے. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت. کیوں ایسا ہوا؟ سب لوگ بچے کے کیوں نہیں، سب لوگ بوڑھے کے کیوں نہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہے. اگر ہم تدبر کریں تو یہ پوائنٹس پہ بہت زیادہ ہم ریسرچ کر کے اس کا حاصل کر سکتے ہیں کہ ہر سٹیج آف لائف کا اپنا ایک فن ہوتا ہے، اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. بڑھاپے میں ہم سوچتے سب کچھ ختم، لیکن وہ جو بچوں کو دیکھ کر جو مسرت حاصل ہوتی ہے، جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، وہ پھر زندگی کا حاصل بن جاتا ہے. سبحان اللہ. جیسا ایک فارمر کو اپنی فصل کٹنے کی خوشی ہوتی ہے نا، ویسی وہ ایک خوشی رہتی ہے. حالانکہ کمزور رہتے ہیں، لاغر رہتے ہیں، بیڈ پہ رہتے ہیں، لیکن ان کی خوشیاں کا ایک الگ سبحان اللہ رہتا ہے. اور جب ہم ایمان پہ رہتے ہیں تو پھر رب سے ملاقات، اگلی اسٹیج کا بھی خوشی ہی خوشی ہے. تو ہر اسٹیج کی اپنی ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہم سمجھ کر، اللہ کی نشانیوں کو مان کر اس کے سامنے سبمیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 55. اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی کہ مجرم خسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر کے زیادہ نہیں ٹھہرے. اور یہ پوری زندگی اپنی لائف ہم فلیش بیک میں دیکھ کر آئے ہیں، پورے ماں کے پیٹ میں سے امیجن کر کے آج جو زندگی کے ہم دور پہ کھڑے ہوئے، پورا within 1 سیکنڈ ہم ریکال کر لے سکتے ہیں. within 1 سیکنڈ وہ بھاگتے بھاگتے جوان ہو گئے، وہ بھاگتے بھاگتے شادیاں ہوں گے اور بچے ہو گئے، اور اس طریقے سے اسٹیج تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ زندگی یہاں پر ہی اتنی مختصر ہو رہی، وہاں پر جو ٹائم پیریڈ اور تمام چیزوں کے سائیکل الگ ہوگا. وہاں تو سمجھ آتے ہائے ایک بوند کے واسطے پورا سمندر کچرا کر لے کچھ. اللہ تعالیٰ اسی حسرت سے بچا لے. اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھائے جاتے ہیں، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو. سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جاننے والوں میں شمار عطا فرمائے. ایک سوال اپنے اور آپ کے لیے، کیا میں نے روز حشر کو جان لیا ہے؟ کیا میں نے زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے؟ کیا میرے نزدیک زندگی اسی طرح لمبی اور اسی طرح مصیبت زدہ ہے، یا یہ اللہ کی پلاننگ ہے؟ جو کچھ میری زندگی میں گزر رہا ہے یہ اللہ کے بیسٹ پلانر کی پلاننگ ہے. اللہ مجھے کسی چیز کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ مجھے قرب عطا کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس جھکانا چاہ رہے ہیں. کئی حکمتیں ہیں اگر ہم سمجھے. زندگی کا ہر لمحہ مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو اس کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. دارالعمل یہی ہے، دارالجزا وہاں پر ہے. وہاں پر ہم برے میں صدقہ کرتا ہوں، زمین آسمان میں جو بھی ہے میں دیکھ اور آتا ہوں، میں اپنی زندگی میں تھوڑا بھی نہیں کرتا بولے تو نہیں. اب اتنی مختصر سی کیا ہے، دین بہت آسان ہے، سمجھے تو بہت آسان دین ہے. یہاں کے سودے بہت ہلکے ہیں، وہاں ہم ہر چیز دے کر بھی اللہ کی معافی مانگنے چاہے تو نہیں ہو سکتا. یہاں پر ایک آنسو سے ہم اللہ کو راضی کر لے سکتے ہیں. پھر کس بات کی دیر ہے کہ وہ آنسو ہمارے آنکھوں سے جھلک پڑے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ میرے لیے فلاح اور کامیابی کا اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقدر کر دے. آخری آیتوں میں دیکھتے ہیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، پورے دلیل دیکھ لے کر آئے، کئی دلیل ہم دیکھ کر آئے، کہاں سے اللہ باغوں سے لیے، کشتیاں سے لیے، ہوائیں سے لیے، ماں کے لیے، پیٹ میں لیے، بڑھاپا لیا، قیامت لیے. کئی دلائل اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں پیش کرے کہ طرح طرح سے سمجھا. بچے کو بولتے ہیں کتنا سمجھانا بیٹے، میں تم کو ہر طریقے سے سمجھا کو چھوڑوں کہ تم کو سمجھنے نہیں آتا. ویسی کوئی آیت مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا. تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں کو ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دل پر جو بے علم لوگوں کے طرف اگنورنس کی وجہ سے جو ہے نا انسان بے عمل بن جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ناشمار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم میں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا شمار عطا فرمائے. بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق. بھی کوئی مصیبت، کوئی چیز پر صبر نہیں آ رہی ہے تو یہ چیزوں کو مجھے اور آپ کو دینا. ان وعد اللہ الحق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہی سچا ہے. کوئی وعدہ، کوئی بات، کوئی چیز اٹل نہیں ہے جتنا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ ہرگز ہلکا نہ پائے گا تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. کسی بھی داعی اسلام کے لیے بھی ایک تسلی ہے
اور ہمارے لیے بھی تسلی اس میں رکھی گئی ہے کہ کوئی لوگ نہیں مان رہے تو ہمیں جلنا کڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو درست راہ پہ رکھتے رہنا اور صبر سے کام لینا ہے اور ان کے لیے بھی دعا کرتے جانا ہے۔ یہ تھا مختصر سا سورہ روم کا پیغام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دلائل کی روشنی میں اور جو ہے نا کامیابی کے پریڈکشن سنوا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے والوں میں شمار عطا فرمائے۔ چلتے ہیں سورہ لقمان کی طرف۔ بہت مشہور و معروف صورت ہے، بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری کی انگریڈینٹ سے یعنی بہت اہم پہلوؤں سے واقف ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کس پہلو کی طرف ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف اچھا، اگر ہم موضوع دیکھیں تو کیا چیز ہمیں اس میں سمجھائی جا رہی ہے کہ میم اللہ سبحانہ تعالیٰ تلك اس میں بھی، کیونکہ آیات یہ مکی زندگی ہے اور صرف اس میں 34 آیتیں الحکیم رکھی گئی ہیں، لیکن ایک موضوع ترین جو ہے نا کیا بولیں گے پر اثر جو ہے نا سورہ یہ ہے قرآن کا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک اور جو ہے نا باطل کے جو ہے نا ڈفرینسز کو سمجھا رہے ہیں، توحید قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکیمیت، حکیم جو ورڈ ہے اس کو آپ کو مجھے اور آپ کو فوکس کرنا ہے کہ بہت مرتبہ حکیم لقمان مشہور ہے نا، ہم لوگ سب سنے کہ وہ بہت زیادہ وائز تھے، تو یہ ورڈ کے اطراف میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اس میں حکمت کا ورڈ استعمال ہوا ہے، حکومت کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم ہے اور قرآن مجید بھی حکیم ہے۔ سبحان اللہ، کئی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ تو چلے اللہ کے نام لے کر شروع کرتے ہیں، اور آیت نمبر 9 تک جو ہے نا خدائے حکیم کا کلام بھی حکیم ہے، یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہے، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے سورت میں بھی دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق اور اپنے حقوق کو ساتھ میں سمجھتے ہیں۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، لیکن جو زکوٰۃ ہے جو اور آخرت پر یقین ہے، یہ جو ہے نا پورا ملا کر یعنی کامیاب پانے والے کیا ہے؟ وہ ہیں جو اللہ کا بھی حقوق ادا کرنے والے ہیں اور لوگوں کا بھی حق ادا کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے راہ راست پر ہے۔ میں نماز پڑھوں، میں تسبیح پڑھوں، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں کسی کے لیے انٹرٹین کرنے کے لیے بولے تو یہ اللہ کے پسندیدہ نہیں۔ ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہو، ہر چیز کے لیے ٹائم ڈیویژن ہو، ہر چیز کو اس کا حق دیا جائے، تو پھر وہی لوگ جو ہے نا فلاح پانے والے ہیں۔ اور دل کا آیات الکتاب الحکیم، اس چیز کو ہائلائٹ کر لیجئے۔ اس سورے کا جو موضوع چلے گا حکمت کے اطراف میں چلے گا کہ کتاب یعنی رب جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کی کتاب بھی حکمت سے آراستہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پڑھنے کے بعد میں کیا بھی سمجھ نہیں آتا دنیا کے معاملات، ریئل معنی میں جو قرآن کو سمجھے گا، اس کی وزڈم کو، اس کی جو حکیمیت ہے یعنی اس کا جو معاملہ فہمی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پیرو دیتا ہے اگر ہم اس نظر سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب بھی سراسر حکمت سے لبریز ہے، جس کی ہر بات حکیمانہ ہے۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام میں دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیت سنائی جاتی ہے تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہو، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا مسردہ سنا دو اسے اور دردناک عذاب کا، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے آپ کو بھی اسی نسبت سے یہاں پر یاد دلایا ہے۔ کیا بات چل رہی ہے اس موضوع میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن حکیم کی بات ہو گئی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات ہو گئی۔ اچھا، یہ چیزوں سے ڈسٹریکٹ کرنے والی چیز آگے آیتوں میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ واٹ از لہو الحدیث بولے تو مفسرین بتاتے ہیں کہ مفسرین بتاتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ اس آیت لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا کہ خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے، خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ عبداللہ بن
مسعود جو کہ بہت بڑے مفسرین ہیں, ون آف دا بیسٹ مفسر جو ہے, وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ لہو الحدیث جو ہے نا, یہ اس طریقے کے وہ چیزیں ہیں جو قرآن کے کانٹراسٹ میں ہم سمجھتے ہیں یہ گانا کیا ہے یا موویز کیا ہے یا اس طریقے کے رسالے کیا ہیں, ہم ٹائم پاس کے واسطے دیکھ رہے ہیں یا ٹائم پاس کے واسطے پڑھ رہے ملے. تو آج اس موضوع پہ رک کر میوزک کو حرام نہیں سمجھنے والوں کے لیے یہ آیتیں بہت ہی کھلے واضح طور پر بتائی جاتی ہیں. اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں, یہ کہاں سے ایجاد ہوئی ہے. نیا میوزک سسٹم تو نیا سسٹم ہے, یہ جو گانوں کا سسٹم ہے تو نیا سسٹم ہے. یاد رکھیے 1400 سال پہلے اسے قرآن کے مد مقابل لا کر ٹھہرانے کے لیے ایجاد کیا تھا, اور اس کا جو بانی ہے, جو اس کا فاؤنڈر ہے, اس کا نام بتایا جاتا ہے نظر بن حارث. نظر بن حارث نامی ایک شخص تھا جو دوسری جگہ سے, یعنی اچھی خوبصورت دل مائل کرنے والی لونڈیوں کو ورڈ استعمال ہوا, یعنی دوسری جگہ سے خرید کر لا کر جو ہے نا, نوز باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کلام پیش کرتے تو لوگوں کو اپنی طرف ان سے باتوں کے متاثر ہونے سے روکنے کے لیے اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے پاس یعنی ایک لڑکی یا ایک لونڈی مسلط کر دیتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ یہ مشغول ہو کر اس کا دھڑکنا, اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے. انٹینشن دیکھیے, یہ جو میوزک اور یہ گانوں کا جو ایجاد کر دیا گیا ہے اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اپوزیشن میں اس کو ایجاد کیا گیا ہے, کیونکہ لوگ سہرزدہ ہو رہے تھے اور در پہ در جو ہے نا قرآن کی طرف مائل ہو رہے تھے. تو اس کے اثر کو, بے شک اس کا اثر کو ظاہر کیا نہیں جاتا, لیکن اس میں ایسا فن, ایسا انٹرٹینمنٹ, ایسا مزہ اس میں رکھا گیا, ایموشنز کا جو ہمارا انڈوکرائن گلینڈ ہے اس کو ایسا ہٹ کرتے ہیں کہ ایک منٹ میں بندہ یوفوریا کنڈیشن, جس میں بندہ جو ہے نا آؤٹ آف دا ورلڈ فیل کرتے رہتا, سب کچھ بھول جاتا, غم غصہ, ویسا کامیڈی کے نام پہ کامیڈی شوز بنائے گئے. اس کے بعد میں ایسا ایموشنل ڈرامز کریٹ کیے گئے ہیں کہ جو ہے نا بندہ جو ہے نا اس میں ان کو اپنی زندگیاں کو تلاش کرنے والا لگ جاتا کہ ہاں یہ میرے سے ریلیٹڈ ہے, میری ساس ایسی چھونگی, میری بھی نند ایسی ڈرامہ کر رہی ہوں گی. یہ کیا ہے, قرآن تو ہم کو حقوق ادا کرنے والا بہترین مسلمان کی شکل اللہ تبارک تعالیٰ بنانا چاہ رہا ہے. اس کے اپوزیشن میں گرل فرینڈز, بوائے فرینڈز, اس میں کیا ہو گیا دیکھیے کمپیریزن میں نے اپنے لیے لکھ رکھا ہے. گرل فرینڈز کا جو نشر بنایا گیا ہے, جو نقشہ کھینچا گیا ہے, ایک دم پرفیکٹ فیگر, پرفیکٹ بال, پرفیکٹ ٹانگ, ہمیشہ کتنے بھی غم اور غصے میں رہتے, میک اپ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا, نہ آئی لیشز جھلکتے, نہ بلش اس کا جاتا. ایسا تصور کیا جاتا ہے جب مرد اپنی حلال بیویوں کو گھر میں دیکھتے ہیں تو بیچارے سو کر اٹھنے کے بعد میں بھی ان کو وہی جو ہے نا نظر آنا چاہیے, اور جب لڑکیاں بوائے فرینڈز کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ دیکھنے کے بعد ویسے پرفیکٹ ہسبینڈ کی طرف کرتے ہیں. اصل میں ویسا کچھ بھی نہیں رہتا, وہ چھان کے ماڈلنگ کرا کے ان کو نچا کر دیکھ کر ان کو 2 گھنٹے کے میک اپ کر کے ویسا لا کر بنا کر بٹھایا جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے, حرام کی وجہ سے حلال چیزوں کا اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے. ان چیزوں میں جو انٹریکشن ڈال کر پیش کیا گیا ہے, گرل فرینڈ آنے کی وجہ سے انسان بیوی سے دور ہو جاتا ہے, یعنی وہ نظریے سے میوزک سننے کی وجہ سے. کمپیریزن چارٹ میں آپ کے سامنے پڑھی ہوں جو میں نے اپنے سامنے چٹ میں لگا کر رکھے ہیں. گرل فرینڈ یا اس طریقے سے حرام رشتوں کی وجہ سے بیوی کا حلال رشتہ اس کے لیے لذت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد میوزک کا کمپیریزن اگر ہم کیا جائے تو انسان کو قرآن اور ذکر سے دور کرنے والی چیز. اس طریقے سے جب کلب کی اور اس طریقے سے آؤٹنگ کی اور گیدرنگ کی جب لذت لگ جاتی ہے تو انسان اپنے گھروں کی لذت اور گھروں کے سکون سے دور ہو جاتا ہے. جب انسان فیشن جو ہے نا فیشنوں میں فیشن انڈسٹری کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اللہ کے رسول کی سنتوں سے دور ہوتا ہے. he or she only cares about fashion. ایسا کلر بالا اگر آج سے 10 سال پہلے اگر کوئی بالا رنگ کر لے, کو لال کر لے, کو ایسا نکل جاتا تو ہم دیکھ کر اسے ہنسنے لگتے تھے, لیکن آج کیونکہ اس کو فیشن بنایا گیا ہم اس کو ایکسپٹ کرنے لگے نا. یا اس سے پہلے بھی لیگنز اور پٹیالہ شلوار جو پلازوز وغیرہ اس کا فیشن ہم دیکھیں کہ یہ فیشن آتا تو ہمارے لیے کرنا آسان ہوتا. یہ فیشن کا اتنا اثر ہے کہ جس بندوں کو, آدمیوں کو ٹخنے کے اوپر کرنے کے لیے مائل نہیں کر سکی, لیکن عورتوں کے پیجامے ٹخنے سے مائل ہوگی. جب مردوں کے لیے یہ شرم کا باعث ہے, فار ایگزامپل اگر وہ شرم محسوس کرتے ہیں, ہم عورتیں کس طریقے سے اس کو فیشن آنے کی وجہ سے ایکسپٹ کر لیں.
یہ ان کا دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا اس کا افیکٹ ہماری زندگی میں. انہوں نے مسلمانوں کو جنگوں میں ہرانے سے اپنے آپ کو خاسر سمجھ لیا تھا. وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ کو تو میدان میں نہیں کر سکتے, ان لوگ ہمارے گھروں کے اندر سے ہمارے اوپر وار کر رہے ہیں. ہمارے بچے جو گیما کھیل رہے ہیں وہ دیکھ لے کہ صرف اور صرف وہ جو ہے نا ان کو ان کے تشدد ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے, ان کے اندر نرم حصہ ان کے اندر ختم کر کے اس طریقے کے گیم ہو گیا. اس کے بعد میں نے یہ 4 پوائنٹس اپنے لیے لکھ لیا ہے. گھر قرآن پڑھنے والے گانے, ڈانس, ڈراما. اب پڑھنے کے بعد کیسا ہوتا ہے دیکھیے, ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد اگر اگلی بار کسی پر اللہ کرے کہ ہم اس سے باز آ کر توبہ کر لیں, لیکن کبھی کسی کے اوپر نظر پڑ جائے تو اس کی حقیقت آپ کو سامنے آ جائے گی کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے نا خود ہی ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں, خوشی پھر غم پھر خوشی پھر اینڈنگ. سب کو معلوم ہے اینڈ میں ہیرو ہیروئن ملتے ہیں, پھر بھی ہم سب لوگ اپنا وقت اور ضائع اور پیسے دے کر, وہ لونڈیوں کو جو لاتا تھا پیسے دے کر گناہ خریدنے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کو باز رکھے جو ہمارے اس طریقے کے اخراجات ہیں وہ حرام سپینڈنگ میں آتے ہیں. تو جس طریقے سے حلال کمانا ضروری ہے, حلال جگہ خرچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اپنے مال پر غور کریں کہ کوئی مال ہمارا کسی سی ڈی پرچیسنگ میں تو نہیں جا رہا, کسی بے حیائی کے سینٹرز میں تھیٹرز میں جانے کی ٹکٹ میں خرید میں تو نہیں لگ رہا ہے, کسی غلط فیشن سلیو لیس پہن کر فتنہ باز کے لیے بننے کا تو باز نہیں بن رہا ہے. حلال کمائی اور حلال سپینڈنگ ایکولی امپورٹنٹ ہے, ورنہ ہم خود اپنے پیسے دے کر اپنی جہنم کی ٹکٹ خریدیں. اللہ تعالیٰ اس کی شعور عطا فرمائے اور اس چیزوں کے بلوں سے اور اس طریقے کے اخراجات کو ہمارے مال سے محفوظ رکھے اور ہم اتنا دینے والے بنے کہ حرام میں سپینڈ کرنے کی ہمارے کو ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ ہمیں سکون حلال میں ہی عطا کرے کہ ہمیں حرام کی لذت کی. اور یہ خلا کیوں پیدا ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لیں, بہت زیادہ یہ مطلب یہ وقت طلب آیتیں ہیں, لیکن ان شارٹ یہ خلا کے پیدا ہوئی, یعنی اسپیس کیوں بنا, ہمارے کو اس کو انٹرٹینمنٹ سے بھرنے کی کیوں جگہ بن رہی ہے, کیوں ہم اس طرف مائل ہو رہے ہیں. مطلب ہماری زندگی میں حلال نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے کلاسز نہیں ہے, یا ہمارے پاس اتنی مصروفیت نہیں ہے, یا ہمیں اتنی چیزوں کا علم نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو حلال جگہ کیسا مصروف رکھنا. تو ایمٹی مائنڈ سے ڈیولس ہو, تو اس طریقے سے انسان اس طرف مائل ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اسے چیزوں سے بچنے والا بنا دے. چلیں ایک بار پھر سے میں اس چیز کو پڑھ لیتی ہوں. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسے ہیں جو کلام دل فریب کر لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دیں اور راستے کی دعوت کا مذاق اڑا دیں, اور ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. کون سا عذاب ہے؟ ذلیل کرنے والا عذاب, ذلت کا باعث بنتا ہے. ایسی وہ تمام چیزیں جو بچوں کو ہمارے کیا ہوتا دیکھ لینے, کیا ہو رہا مووی دیکھنے, ایسی لڑکے لڑکیاں جا کر گھروں سے بھاگ جاتی ہیں, ایسے غلط لوگوں کو جوڑوں کو پکڑ کر لاتی ہیں, ہمارے سامنے کھڑا کرتی ہیں, آئی وانٹ ٹو میری ہم اور ہر. جب ہم بولتے ہیں خاندان کی عزت کہاں گئی, ہم ہی اس کو فتنہ کو ایجاد کرے ہیں, بچپن سے ہی بتاتے ہیں اس طریقے سے, تو وہ جا کر وہ ہمت اس میں کر پاتے. بہرحال اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہ ہو, گویا اس کے کان بہرے ہیں. اچھا مسردہ سنا دو ایسے ایک دردناک عذاب کا. آیت نمبر 8 میں چل رہی ہوں. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرے ہیں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور وہ پختہ وعدہ ہے اور زبردست اور حکیم کا. یہ کون بس سمجھا رہے ہیں یہ جنت ہے, یہ گانا میوزک یہ چیزیں بولے تو وہ عزیز بھی ہے. سورہ شورى میں عزیز کی بہت تکرار ہم پڑھ کر آئے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اپنی عزیزیت کو, وہاں پر رحیمیت کے ساتھ سمجھائی جا رہی تھی, یہاں عزیزیت کے صیغے کو حکیمیت سے سمجھایا جا رہا. بہت حکمت والا. ہی نوز واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ. پوری ہیومن نیچر کو کریشن کرنے کے بعد وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے اور ہمارے لیے کیا حرام ہے. جسٹ ہمارا کام ہے سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ. اسلام کا مسلم ہو جانے کا, متی ہو جانے کا مطلب یہی ہے. بس اللہ نے حرام کر دیا, that's it. جب پہلے زمانے میں جب اس طریقے سے محفلوں میں لوگ جا کر آتے تھے, یعنی حلقہ وغیرہ پڑتا تھا, تو اس کے بعد آنے کے بعد ٹیویاں اٹھا کر کچرے میں پھینک دیتے. ہم کس چیز کو اٹھائیں گے کہ ہم اس چیز کا عقل کا مظاہرے کریں, کہ ہم اپنی لسٹ میں سے اس کو نکال دیں گے, انسبسکرائب کر دیں گے, یا ان چیزوں کو کیبل کنیکشنز میں جس میں غلط چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم وہ وائر کاٹنے کے. ہماری ہمت کتنی ہے, ہم کتنا عمل کر سکتے ہیں, دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئے.
اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور میں زمین میں پھیلا دیا ہے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کے عمدہ چیزیں اگا دی ہیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا. ریممبر دیٹ وہ بات جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. سیم وے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر ایک سوال کر رہے ہیں کہ ہم اگر کسی اور کی چیز سے زندگی متاثر ہو کر ان کی طرز زندگی گزارے, شرک تو نہیں کر رہے لیکن طرز زندگی جسے لائف سٹائل جو ہم اسپینڈ کر رہے ہیں سنتوں کے مطابق اور قرآن کے مطابق, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انہوں کیا کرے تمہارے واسطے. وہ زمانے میں ورڈ جو جہاں پر لکھا ہوا ہے مفسرین میں دیکھ لیں آپ, پروسٹیٹیوشن کا جو کام کرنے والے لوگ رہتے تھے وہ جو ہے نا گانے بجانے کا اور مائل کرنے کا کام کرتے تھے. ہم سو کالڈ جس کے فینس بنتے ہیں, جس کے فوٹوز ہمارے بچے یا بچیاں چپکا کر اپنے فین فالوئنگس میں ہم اس کو سائز کر کے ٹرینڈ کر کے اس کے فالوورز بننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ عقل کرے کیا تمہاری زندگی میں؟ صرف اور صرف تباہی کا, بے حیائی کا, جو ہے نا ان کے جیسے ڈریسنگ کر کے ہم کر رہے ہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا لے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچا لے اور ظلم کرنے والوں سے بچا لے. ہم نے لقمان کو, اب یہاں سے یہ جو پیراگراف ہے یہاں پر حکیم لقمان جو تھے ان کی جو ہے نا وصیتیں بتائی گئی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائی تھی. تو میں اور آپ بھی اس میں بہت ساری نصیحتیں سیکھنے والے ہیں کہ مجھے اور آپ کو پیرنٹنگ ٹپس کیسے کرنا. obviously جیسے شادی کا ہم نے ورک شاپ پلان کیا ہے, پیرنٹنگ کا بھی ورک شاپ ہے انشاءاللہ. اس میں سورہ یوسف اور سورہ لقمان کا ضرور ہم ایڈریس کریں گے, لیکن ہم سورہ لقمان پڑھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم عملی پوائنٹس اپنے پیرنٹنگ کے لیے ضرور اٹھائیں گے. ایک بہترین پیرنٹ حکیم لقمان کو بہت یعنی معروف شخصیت ہے اس زمانے کے لوگ جو ہے نا مثالوں کے طور پہ جو ہے نا حکیم لقمان کو جانتے تھے. تو ان کے ہی طرف سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں اپنے بچے کو جو وائس جس کے وزڈم مشہور تھی اس زمانے میں ان کی جو ہے نا ایگزامپل لے کر بتایا ہے کہ جس کو تم مانتے ہو وائس سمجھتے ہو اور اس کو عقل مند سمجھتے ہو تو ان کی کیا ایڈوائسز تھے بول کر پھر ان آیتوں میں. اور یہ آیت نزول کا بھی اس کے تعلق سے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ وہ زمانے میں نازل ہوئے تھے جب کہ مسلمان نوجوان جو ہے نا جو مشرک کے کیٹیگری کے جو لوگ تھے وہ اسلام کی طرف بھاگ کر آنے لگے تھے. لیکن ان لوگوں کو عبادت کے طریقے کے ساتھ ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا ڈیل کرنا ہے اور معاملات کیسا رکھنا ہے وہ تمام چیزیں جو ہے نا سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے ذریعے سے ایک تربیت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتائی گئی ہے. وہ اس زمانے کے بہت مشہور تھے شعراء جاہلیت, مثلا امر بالخیس یا پوری تفسیر میں دیا گیا ہے. اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگ صحیفہ لقمان کے نام سے حکیمانہ اقوال بھی ایک مجموعے کے طور پر پڑھا کرتے تھے. بہرحال اتنا سمجھنا کافی ہے, لیکن ہاں ایک بات ہے کہ یہ پروفٹ نہیں تھے, کہیں بھی سے بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ وہ پروفٹ تھے. بہرحال ایک عقل مند انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھے کردار, جیسے ذوالقرنین ہو گیا, اس طریقے سے جو اچھے پازیٹیو کردار ہیں, بااثر کردار ہیں, پروفٹ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رول ماڈل کے طور پر یہاں پر ہمارے سامنے پیش کیا. چلیں دیکھتے ہیں ورڈ حکمت یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. دیکھ لیں, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے. حکمت ہے کیا, پہلے اس پہ موضوع پہ ہم تھوڑے سا دیکھ لیتے ہیں. حکمت ایسی قوت ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی قوت دیتی ہے. واٹ از حکمت؟ میں نے کہ صحیح وقت میں صحیح بات اور صحیح فیصلہ کرنا آنا, کریکٹ ڈیسیژن میکنگ کی جو قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. حالانکہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں رہتے لیکن کریکٹ مومنٹ پہ کریکٹ ایکٹ کر لیتے ہیں. تو وہ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا کرتے ہیں. زیادہ پڑھے لکھے نہیں رہتے لیکن ان کو بات کرنے کا سلیقہ رہتا, دے نو واٹ ٹو سے اینڈ وین ٹو سے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عطا کرتے ہیں. اور سیکنڈ بات ہم کو حکمت کے تعلق سے یاد رکھنی چاہیے, قرآن اور حدیث سراسر حکمت ہے, حکمت پر مبنی ہے. اور جو قرآن اور حدیث سے جڑ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ضرور حکمت عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک, تو پڑھنے کے بعد کیا ہے, ایک بدو ٹائپ آف پرسن نہیں بننا ہے, ایک وائس بننا ہے. مطلب ایک سمجھدار انسان قرآن کی جو ہے نا مطلوب ہے کہ پڑھنے کے بعد انسان سمجھدار بن جاتا ہے, صحیح فیصلہ اور صحیح ڈیسیژن. اسی لیے وہ شرک سے باز آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو عبادتوں میں اور اللہ کی رضا میں گزارنے لگتا ہے. 2 منٹ کا میں انشاءاللہ بریک لیتی ہوں, پھر انشاءاللہ آیتوں کنٹینیو کریں گے کیونکہ اذان ہو رہی ہے یہاں.